بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں جذبات کو حاکم نہ رکھنا بلکہ عقل کو حاکم رکھنا۔ دیکھیے سب سے زیادہ سب سے بدترین مخلوق خدا کی نگاہوں میں کون ہے؟ بدترین مخلوق کون ہے خدا کی نگاہوں میں؟ بدترین مخلوق وہ ہے، لوگ کوئی کہے گا شمر، کوئی کہے گا یزید، کوئی کہے گا عمر سعد، یہ سارے لوگ ہیں، مگر قرآن نے کرائٹیریا بتایا کون ہے بدترین شخص۔ بدترین شخص وہ ہیں ان شر الدواب عند اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، خدا کی نگاہوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کو اللہ نے نعمت عقل دی ہے مگر اس کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کل آپ نے سنا بے حیائی کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو بے راہ روی کی طرف کھینچا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، تمام جو چیزیں ہیں آج کل الیکٹرانکس میں جو چھپ رہی ہیں ان کے ذریعے سے۔ اور صرف یہ کیا دشمن صرف ہمارے نوجوانوں پر کام کر رہا ہے؟ نہیں، دشمن ہمارے بچوں پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہم بے خبر ہیں، ہم سمجھتے ہیں ٹی وی کھول کے بچے کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیں یہی تربیت کا طریقہ ہے، یا انٹرنیٹ پر کسی پلے لسٹ، کارٹون کی پلے لسٹ کے سامنے بچوں کو بٹھا دیں، ایک کے بعد دوسرا کارٹون دیکھتا چلا جائے، ماں خوش ہے بچے سے میری جان چھوٹ گئی، میں اپنا جا کے مسالے بھونوں گی، روٹیاں بناؤں گی، میرا بچہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ تربیت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تربیت یہ نہیں کہ آپ یہ جو کارٹون بچہ دیکھ رہا ہے ذرا اس پر غور کیجئے۔ اکثر کارٹون 99% کارٹون یہ صہیونی کمپنیاں بناتی ہیں، یہ زائنسٹ کارٹون بناتے ہیں، یا ڈزنی کے کارٹون یا پکسر کے کارٹون، کوئی بھی کارٹون ہو، اور کتنے کارٹونوں میں انڈائریکٹلی امام زمانہ کے خلاف میسج دیا جاتا ہے، انڈائریکٹلی اہل بیت کے خلاف میسج دیا جاتا ہے، انڈائریکٹلی بے راہ روی کے خلاف ہے، انڈائریکٹلی لیزبین اور گیز کے میسیجز دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کا ذہن وہ بنتا چلا جائے۔ ماں باپ یہاں تک کہ وائلنس سکھائی جاتی ہے کارٹون میں اور ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا۔ اس انداز سے کامک، آپ کہیں گے وائلنس کہاں ہے کارٹون میں؟ آپ کو مثال دے دوں عملی تاکہ سمجھ پائیں، کیونکہ ایک ایک کارٹون کو میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ میں ادھر بیٹھ کے کارٹونوں پہ ڈسکشن کرتا رہوں۔ مقصد یہ ہے، مثال کے طور پہ والدین دیکھ رہے ہیں بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون میں کارٹون کو ایک کیریکٹر کو دوسرے کیریکٹر کے ذریعے سے چوٹ لگتی ہے تو وہ کیونکہ کامک انداز میں بتاتے ہیں، مزاحیہ انداز میں، بچہ چوٹ کھانتے ہوئے کسی کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ والدین بھی پریشان نہیں ہوتے کیونکہ کوئی خون خرابہ نظر نہیں آتا، کوئی بلڈ نہیں ہوتا۔ یہ بچے کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ کسی کو چوٹ لگے وہ ہنسے، جبکہ دین کہہ رہا ہے کسی پر ظلم ہو تمہارے دل سے آہ نکلنی چاہیے، تمہیں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ہنستے رہو۔ یعنی کارٹون کے ذریعے سے بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ اپنا اس کا دل سخت ہوا جا رہا ہے، وائلنس سیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا کارٹون مجھے ایک دکھلا دیجئے، بہت مشکل ہے بہت، اور کارٹون کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، اس میں نوجوان آگے بڑھیں، خود اچھے کارٹون، اسلامی کارٹون یا اخلاقی کارٹون بنائیں۔ ملینز آف ڈالر کی بڑی انڈسٹری ہے اور ملینز آف ڈالر کما بھی سکتے ہیں۔ اینیمیشن کی جو انڈسٹری ہے، کارٹون کی انڈسٹری ہے، بچے کی جو پرسنالٹی 7 سال تک بن گئی پھر اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اور 7 سال سے پہلے ہم نے میڈیا کے حوالے کر دیا ہے، اب 7 سال کے بعد ہاں ٹھیک ہے موقع ہے 14 سال تک بھی ایک پرسنالٹی بنتی ہے، مگر جو بیسک پرسنالٹی ہے وہ 7 سال تک بن چکی ہوتی ہے، اس میں ہم غور نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ وہی کارٹون کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ہے، جبکہ امام خمینی کہتے ہیں کہ ہر مرد جو معراج پہ پہنچا ہے وہ ایک عورت کی آغوش ہی سے تو پہنچا ہے، مگر جس بچے کو ماں کی آغوش نہیں بچپنے سے کارٹون کی آغوش ملی ہو وہ کہاں معراج پر پہنچے گا؟ ہم نے بچپنے میں بچے کو حوالے کر دیا دشمن کے۔ ایک امریکن مسلمان جو شاید شیعہ بھی نہیں ہوگا، اس کا بہت گہرا جملہ ہے، کہتا ہے ایک پاگل ہی اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اپنے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کارٹون کے حوالے کر دی ہے، اینیمیشن موویز کے حوالے کر دی ہے کہ وہی ہمارے بچے کی تربیت کریں۔ جب بچہ چھوٹا ہے کارٹون کے سامنے، جب بڑا ہوا پھر ہم نے اس کو گیمز میں بٹھا دیا، پلے اسٹیشن، ایکس باکس یا موبائل کی جو گیمز ہیں اس میں بٹھا دیا۔ اس میں بچہ کارٹون میں اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اب اس میں خود قتل کر رہا ہے، وائلنس کر رہا ہے، کتنوں کے خون بہا رہا ہے، شمر صفت بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور بڑا ہوا ہم نے اپنے نوجوانوں کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سامنے بٹھا دیا، اس میں بے راہ روی، اس میں بے حیائی، اس میں یزید اور شمر کے کیریکٹر کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بچے کو بچپنے سے جوانی تک ہم نے مکمل یزیدی ماحول فراہم کیا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی بن کے نکلے گا۔ کیا ممکن ہے؟ میڈیا کی ساری فیلڈز ہیں، کارٹون ایک فیلڈ ہے،
خود موویز اور ڈرامہ ایک الگ فیلڈ ہیں جس میں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ظہور امام زمانہ کے لیے اگر کوئی خدمت کرنی ہے میں سمجھ رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہوگی. امام خود فرماتے ہیں علیکم بالاحداث. جب بصرے کی طرف ایک شخص جا رہا تھا اس سے مولا سے پوچھا آپ کے دین کی کیا خدمت کروں؟ مولا نے کہا علیک بالاحداث. اگر تم چاہتے ہو ہمارے دین کی خدمت کرو بصرے میں جا کر چھوٹے بچوں پر کام کرنا شروع کرو. اور پھر مولا نے فرمایا العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر. بچپنے میں علم پتھر پہ لکیر کی طرح ہے اور بڑے ہونے کے بعد علم پانی پہ لکیر کی طرح ہے. بچپنے پہ اگر ہم نے جو کام کر دیا دشمن وہی کام کرتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں کے ذائقے لوگوں کی جو پسند ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک چیز مثال کے طور پہ آپ پسند کرتے ہیں آپ کا بچہ پسند نہیں کرتا جبکہ اسی سوسائٹی میں پلا ہے وہی آپ کے ساتھ پلا ہے کیونکہ دیکھ دیکھ کر جو بچے یہاں تک کہ اب ماڈرن یہاں تک کہ کتنے ایسے کارٹونز میں باہر ملکوں میں آسٹریلیا میں ہم گئے کہا کہ ان بچوں کو یہ برگر نہیں دکھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ برگر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ برگر جو چیز دیکھتے ہیں پھر ان کو وہی کھانے کا دل کرتا ہے. جب وہ کھاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ موٹاپا آ جاتا ہے. یعنی وہ صحت دنیاوی صحت کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. وہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ جو بچے کو تم دکھاتے ہو وہی بچہ ویسا ہی اس کی پرسنالٹی بنتی چلی جاتی ہے. ان کو تو دین کی فکر نہیں ہے. اور یہ کارٹون کتنے ملین ڈالر کے خرچے میں بنتے ہیں. ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کارٹون تقریباً 30 ملین ڈالر میں بنتا ہے. کیا دشمن آپ کے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے اتنے مہنگے مہنگے کارٹون آپ کے بچوں کو دکھا رہا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد ہے. اگر ہم عقل کو استعمال کریں تو مولا فرما رہے ہیں عقل سب سے عظیم ترین نعمت ہے. جو عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ انسان شیطان کیا بدترین مخلوق دنیا میں وہ ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتا.